أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے اس تابندہ ستارے کی جب وہ نیچے اترا، تمہارا زندگی بھر کا ساتھی، نہ راہ حق سے بھٹکا اور نہ بہکا، اور وہ تو بولتا ہی نہیں اپنی خواہش سے، نہیں ہے یہ مگر وہی جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ انہیں سکھایا ہے زبردست قوتوں والے نے، بڑے دانا نے، پھر اس نے بلندیوں کا قصد کیا، اور وہ سب سے اونچے کنارے پر تھا، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، یہاں تک کہ صرف 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پس وحی کی اللہ نے اپنے محبوب بندے کی طرف جو وحی کی۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو،
جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 رمضان المبارک، عشرہ رحمت کا آخری دن، اور پھر ہم عشرہ مغفرت میں داخل ہو رہے ہیں، تو اللہ کی رحمتوں اور مغفرتوں کو طلب کرتے ہوئے آج کے اس مبارک دن میں، جو اس اعتبار سے بھی بڑا عزت و حرمت والا ہے کہ یہ فتح مکہ کے ساتھ منسوب ہے، اور یہ دن حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وصال بھی ہے، تو بہت سی نسبتیں اپنے ساتھ لیے ہوئے 10 رمضان المبارک کا یہ دن، اس میں مشارق الانوار کے درس حدیث کے ساتھ ہم پھر حاضر ہیں، اور حضرت شیخ حسن الساغانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مشارق الانوار کے پہلے باب کی دوسری فصل قائم کی ہے۔ ہم نے جو پہلی فصل تھی اس سے بہت ساری احادیث پیش کیں جو لفظ من سے شروع ہوتی ہیں، اور وہ من جو مبتدا بنتا ہے، جو کلمے کے شروع میں آتا ہے، جو من موصولہ بھی ہوتا ہے، جو من شرطیہ بھی ہوتا ہے۔ اب دوسری فصل میں اس سے ہٹ کے من استفہامیہ سے جو حدیث شروع ہوتی ہے، وہ چند احادیث حضرت شیخ حسن الساغانی نے دوسری فصل میں جمع کی ہیں کہ جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے من استفہامیہ کے ساتھ بات کو شروع کیا۔ اور من استفہامیہ کا مطلب یہ ہے کہ سوال کرنا کہ کون ہے وہ شخص، اس طریقے سے جو احادیث پاک ہیں۔ تو ان میں سے ہم نے 6 احادیث کا انتخاب کیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے من استفہامیہ کا استعمال کرتے ہوئے سوالیہ انداز میں
کچھ باتیں ارشاد فرمائیں، تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین کیسے محفوظ ہیں کہ یہ سوال والی باتیں ہیں اور یہ جواب والی باتیں ہیں، اور ہر حضور کی ادا کو صحابہ نے محفوظ کیا، حضور کے الفاظ کو محفوظ کیا اور ان کو بڑے خوبصورت ترتیب کے ساتھ کتابوں میں جمع کیا ہے۔ تو آج کی جو پہلی حدیث ہے تو وہ مشہور حدیث پاک ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اپنے صحابہ سے پوچھا، من اصبح منکم اليوم صائما، کہ تم میں سے آج کس نے روزے کی حالت میں صبح کی ہے؟ تو فجر کے وقت حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ کون روزہ رکھ کے آیا ہے؟ سارے خاموش رہے کیونکہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا اور کوئی کسی نے ہاتھ کھڑا نہ کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من تبع منکم اليوم الجنازہ تھا، کہ کس نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی۔ پھر فرمایا من اطعم اليوم مسکینا، کس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ آج گھر سے مسجد آتے ہوئے میں نے روٹی کے اور خبز کے کچھ ٹکڑے تھے جو راستے میں ایک مسکین کو میں نے دیے۔ پھر حضور نے پوچھا من عاد منکم اليوم مریضا، کس نے آج مریض کی عیادت کی؟ تو حضرت ابوبکر صدیق پھر بولے نیکی میں سبقت لے جانے والے، فرمایا کہ مسجد آتے ہوئے راستے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بیمار تھے، تو ان کی بیمار پرسی کرنے کے بعد مسجد میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، کہ یہ باتیں ایک دن میں جس بندے میں جمع ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ روزہ رکھنا، پھر جنازہ ادا کرنا، پھر مسکین کو کھانا کھلانا، پھر مریض کی عیادت کرنا، تو یہ سارے کام ایک دن میں جس بندے میں جمع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے جنت کی بشارت اور جنت کی خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ دوسری حدیث پاک حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لکعب ابن الاشرف فإنہ قد آذى اللہ ورسولہ، کعب بن اشرف یہودی جس نے مسجد قباء کے راستے میں مدینہ پاک میں ایک بہت بڑا قلعہ تعمیر کر رکھا تھا، جو یہودی تھا، جو اسلام کا دشمن تھا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہرزہ سرائی اور گستاخی کرتا تھا، سرکار دو عالم نے فرمایا من لکعب ابن اشرف، کہ کون ہے جو کعب بن اشرف سے ہمارا پیچھا چھڑائے اور اس گستاخ کو واصل جہنم کرے اور اس کو کڑی سزا دے۔ فإنہ قد آذى اللہ ورسولہ، کیونکہ اس گستاخ نے اللہ کو اذیت دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی ہے، تو کون ہے جو اس کا سر قلم کرے؟ تو پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے اور وہ پورا واقعہ سیرت میں موجود ہے کہ وہ گئے اور اس کے قلعے کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے گھر میں گھسے اور پھر اس گستاخ کو گستاخی کی وجہ سے واصل جہنم کیا، اور یہیں سے پھر علماء نے پوری کتابیں لکھ کے حضور کے ان احکامات کی روشنی میں یہ قانون وضع کیا کہ وہ شخص جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے وہ واجب القتل ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کو قتل کرنے کا اختیار ریاست کے پاس ہے کہ پہلے اس پہ مقدمہ چلایا جائے گا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی زندگی میں تھے تو آپ خود ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے اور سارے قوانین آپ کے ہاتھ میں تھے، تو آپ اگر کسی کو فرما رہے تھے تو وہ خود ایک لا کی حیثیت رکھتا ہے، قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں اگر کسی آدمی کے بارے میں یہ شکایت ملے کہ اس نے گستاخی کی ہے تو پھر اس کو 295C جو ہمارے پاس قانون موجود ہے اس کے مطابق اس پہ مقدمہ چلایا جائے اور پھر عدالتوں کے ذریعے ایک نظام انصاف کے تحت اس کو یہ کڑی سزا دی جائے جو ہمارے پاکستان کے قانون کے اندر بھی موجود ہے۔ تو یہاں پر کعب بن اشرف کے بارے میں یہ ذکر فرمایا کہ کون ہے جو اس سے پیچھا چھڑائے۔ تیسری حدیث جس میں من استفہامیہ کا استعمال ہوا وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں اپنی تلوار کو ہوا میں لہرایا اور فرمایا من یاخذھا منی، کہ کون میری تلوار مجھ سے لے گا آج؟ فمن یاخذ بحقہ، اور کون آج اس کا حق ادا کرے گا؟ حضور کی تلوار، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیف، تو فرمایا آج کون اس کا حق ادا کرے گا؟ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست سے وہ تلوار لی اور پھر اس کے ساتھ جہاد کیا، قاتل حتی قتل، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تلوار کے ساتھ جہاد کرتے کرتے اس کا یوں حق ادا کیا کہ اپنی جان بھی
پیش کر دی اور شہید ہو گئے، حضرت ابو دجانہ شہید اسلام بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہاں پر بھی اس حدیث میں حضور نے من استفہامیہ کے ساتھ سوال کرتے ہوئے فرمایا آج کون میری اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ اللہ رب العزت حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی لحد کے اوپر اور آپ کے مزار پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یشتری بئر روما فلہ الجنہ، کہ مدینے میں وہ جو کنواں تھا اور جس کا پانی یہودی مسلمانوں کو نہیں پینے دیتے تھے، اور جب حضور مدینہ پاک تشریف لائے تو پانی کا ایک کرائسس اور ایک مسئلہ بن گیا، تو حضور نے فرمایا کہ یہ بئر روما کون خریدے گا اور مسلمانوں کے لیے اس کا پانی جو ہے اس کو تقسیم کرے گا، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ نے بئر روما کو خریدا، اور پورا قصہ اس کا سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ آخری حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اس کو روایت کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ینظر لنا ما صنع ابو جہل، کہ بدر کے میدان میں حضور نے فرمایا کہ کون جائے گا اور دشمن کے لشکر میں جا کے دیکھے گا کہ کون ہمارے لیے دیکھ کے آئے گا کہ ابو جہل کیا تیاریاں کر رہا ہے اور اس کے لشکر کی تیاریاں کیا ہیں۔ تو فانطلق الیہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود گئے اور حضور کے حکم پر ان کو دیکھ کے آئے، اور بڑے چھپ کے ان کے پورے لشکر کی تیاریاں دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ پیش کی۔ تو یہاں سے فقہائے اسلام نے یہ بتایا کہ شرعۃ الاستطلاع علی امر العدو، کہ دشمن کی تیاریوں پر جاسوسی کے لیے اپنے جاسوس بھیجنا یہ بھی اسلام کے اندر مشروع ہے، جائز ہے۔ تو یہ جو ہمارا پورا ایک CID کا ادارہ ہوتا ہے اور پوری ایجنسیز ہوتی ہیں کہ جو اسلام اور پاکستان کے دفاع کے لیے اپنے بندے جو ہیں ان کو ڈیوٹی پہ مقرر کرتی ہیں، اور پھر رپورٹس کو جمع کیا جاتا ہے اور ان رپورٹس کی روشنی میں ملک کے تحفظ کے لیے اقدام کیے جاتے ہیں، تو یہ وہ امر ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت مبارکہ ہے اور آپ کا اپنا طریقہ مبارکہ ہے۔ تو اس میں بھی یہ حدیث پاک مشارق الانوار میں ذکر ہوئی ہے کہ سرکار نے فرمایا کون دشمن کی تیاریوں کی رپورٹ آ کے ہمیں پیش کرے گا۔ تو آج کے اس درس میں ہم نے من استفہامیہ کے ساتھ جو کچھ احادیث پاک مشارق الانوار میں پیش کی گئی ہیں ان میں سے کچھ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ محبت اور پیار اور اس کو پڑھ کر اس پہ عمل کرنے کا جذبہ اور توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔